نکلیں گے میری فکر کے جادے سے کل جلوس، گو آج کارواں سے تعلق بریدہ ہوں۔ 22 فروری 1982 کا دن آج بھی ایک دردناک ٹیس بن کر دل پر ضربیں لگاتا ہے۔ وہ آج حضرت جوش کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 44 برس گزر گئے، مگر نقشہ تیری جدائی کا زخم جگر میں ہے، دل میں ہے تیرا غم، تیری صورت نظر میں ہے۔ دنیا کی نظر میں شاعر انقلاب، شاعر فطرت، مصور جذبات اور شاعر آفاق و انسانیت جیسے القابات کے مالک حضرت جوش ملی آبادی 5 دسمبر 1898 کو ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ ان کے والد نواب بشیر احمد خان بشیر خود بھی شاعر تھے، مگر نہیں چاہتے تھے کہ جوش شاعری کریں، جس کی وجہ سے حضرت جوش چھپ چھپ کر شعر لکھتے اور اپنے لکھے ہوئے اشعار اپنی والدہ کے سپرد کر دیتے تھے، جنہیں وہ ایک چھوٹے سے صندوقچے میں رکھ کر اسے مقفل کر دیتی تھی، جبکہ والد نے گھر کی مغلانی عباسی خانم کو اس نگرانی پر مامور کر دیا تھا کہ جب بھی جوش صاحب یعنی شبیر حسن خان کو شعر لکھتا دیکھیں فوراً مطلع کریں۔ خاصی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک دن عباسی خانم نے معلومات حاصل کر کے آخرکار اس مقفل صندوقچے کا سراغ لگا لیا اور جوش صاحب کے والد نواب بشیر احمد خان کو مطلع کر دیا، جس پر وہ بہت غضبناک ہوئے اور اسی غضبناک حالت میں اپنی اہلیہ بسم اللہ بیگم سے وہ صندوقچہ طلب کیا۔ بس پھر کیا تھا، صندوقچہ کھلتے ہی جوش صاحب کی چوری پکڑی گئی۔ والد نے انتہائی جذبات میں آ کر بہت ہی بے دردی سے وہ پرزے پھاڑنا شروع کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر جوش صاحب نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ غصہ اپنی جگہ، مگر شفقت پدری کے بھی کچھ تقاضے اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے، فوراً طبیب کو بلایا اور بیٹے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے۔ ہوش آ جانے کے بعد آنسو بھری آنکھوں سے بیٹے کو سینے سے لگایا اور شاعری کی اجازت دے دی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نواب بشیر احمد خان بشیر سمیت حضرت جوش کے دادا نواب محمد احمد خان اور پردادا نواب فقیر محمد خان گویا بھی صاحب دیوان شعرا تھے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بر صغیر پر قبضے کے بعد چونکہ بیشتر جاگیروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور یقینی طور پر اپنے خاندان کے مستقبل سے خائف تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جوش صاحب یعنی شبیر حسن خان مستقبل کو بہتر بنانے اور اپنے خاندان کی ساکھ کو بحال رکھنے میں اپنے والد کا ساتھ دیں۔ حضرت جوش ملی آبادی نے اپنے آبا کی شجاعت اور فن سپاہ گری اور شعری روایت پر ہمیشہ فخر کیا اور انہیں فخر و انبساط سے بیان کیا۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، اہل دنیا کی نظر میں محترم ہوتا نہیں، مرد جب تک صاحب سیف و قلم ہوتا نہیں، لیکن استاد طبع کے ہاتھوں ایک مدت بعد انہوں نے درہ خیبر کے ان پہاڑی سلسلوں پر نظر ڈالتے ہوئے جہاں سے ان کے آبا و اجداد اپنی فن سپاہ گری کو سلسلہ روزگار بنانے کے عزم سے بر صغیر کا رخ کر چکے تھے، انہوں نے خاطر غزنوی مرحوم کے پشاور والے گھر کے لان میں بیٹھ کر اسی پہاڑی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ایک نظم کہی اور اپنی فکر کو صاحب و سیف و قلم کے دائرے سے خارج کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، پیر ماضی سے نیا حال لیا ہے میں نے، سیف پگھلا کے قلم ڈھال لیا ہے میں نے۔ حضرت جوش ملی آبادی کی 44ویں برسی کے دن کے حوالے سے پہلی مرتبہ جوش کی یہ ربائی عاشقانِ جوش نظر ہے۔ اے شاعر دانا خس و خاشاک نہ بن، اکسیر ہے تو سر نہ جھکا خاک نہ بن، آئندہ زمانے کی امانت ہوشیار، اٹھ لمحہ موجود کی خوراک نہ بن۔